بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود ان کے درمیان ایک چیلنج چل رہا ہے مناظرے کا، اور ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور سامنے آ کر بیٹھیں، سوالات کے جوابات دیں، مناظرہ کریں، آن لائن بات چیت کریں۔ ایک دوسرے پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہے اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ اہل تشیع اور اہل سنت علماء کے درمیان ایک مباہلے کا چیلنج موضوع بحث بنا ہوا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کون آگ میں کود کر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور کون جو ہے وہ حق پر نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن پاک میں مجادلے کے حوالے سے یا مباہلے کے حوالے سے جتنے بھی بیانات آئے ہیں ان کا تعلق مسلمانوں اور اہل کتاب سے ہے یا مسلمانوں اور مشرکین سے اور کفار سے ہے۔ قرآن میں اور سنت میں کہیں بھی مسلمان اور مسلمان کے درمیان مجادلے اور مباہلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو دلیل اس کے لیے کوئی فراہم کتاب اور سنت سے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ مناظرے ہوتے ہیں، مجادلے ہوتے ہیں، مناقشے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں وہ عجیب ایک چیستان ہوتا ہے، ایک مچھلی منڈی بنتی ہے، اور اس میں پھر علماء ان کی جو پگڑیاں اچھلتی ہیں اور ان کا جو وہ رخ اور وہ ان کا جو پہلو ہے زندگی کا وہ سامنے آتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عام لوگ ہیں ان کی علماء کے بارے میں جو رائے ہے اس پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس بات پر باقاعدہ بحث کی ہے کہ جو مناظرہ ہے اس کی آفات کیا ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی علمی شہرت کے لیے اور اپنا رعب اور علمی دبدبہ قائم کرنے کے لیے مناظرے کے میدان میں اترتا ہے تو گویا وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے سب سے بدترین ہتھ کنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ وہ ایک تو غرور اور کبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ پھر شہرت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ریا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شیطان کے بدترین ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو رسوا کرتا۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ اہل علم جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اس کے عالم بندے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو وہ عالم جن کے علم میں تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر شیطان کے اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ لہذا خواہ مخواہ چیلنج دینا، خواہ مخواہ کسی کو لتاڑنا، کسی کو للکارنا اور نام بگاڑنا، چھیڑنا، یہ اہل علم کے ساتھ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کو کسی بھی طور پر کوئی تحسین کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل علم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل علم کا رویہ، جیسے کہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ علم کے ساتھ حلم یہ بڑا ضروری ہے۔ حلم بردباری کو کہتے ہیں، بڑے پن کو کہتے ہیں، نرم خوئی کو کہتے ہیں، نرم دلی کو کہتے ہیں، تحمل کو کہتے ہیں، برداشت کو کہتے ہیں۔ تو جس علم کے ساتھ حلم نہ ہو وہ علم وہ آفت بن جاتا ہے، وہ مصیبت بن جاتا ہے، اور وہ انسان کو رسوائی کے راستے پر لے کر چل پڑتا ہے۔ تو علماء کو تو اپنی بات سلیقے سے کرنی ہے، اپنے بات کو دلیل کی بنیاد پر کرنا ہے، اختلاف بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرنا ہے، اور کھلے چیلنجز سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ کہنا کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، غلط ثابت نہیں کر سکتا، اور میں چیلنج دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں، اور اپنے مخالف کی بات کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اس میں صحت کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اہل علم کا تو رویہ چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نقطہ نظر سے یہ بات صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور میرے نقطہ نظر سے آپ کی بات غلط ہے لیکن یہ امکان ہے کہ آپ ٹھیک ہوں۔
لہٰذا سوالات کے جوابات تو دیے جا سکتے ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ تو کیا جا سکتا ہے، ملاقات کی جا سکتی ہے، مکالمہ کیا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مناظرے بازی اور مناقشے اور مجادلے سے اور چیلنجز سے کبھی بھی دین کی خدمت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نتیجے میں دین اور دینداروں کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ایک منفی تصور ابھرتا ہے۔ لہٰذا ہم تو ان دونوں صاحبان سے، اور دونوں صاحب علم ہیں، دونوں کے لیے ہمارے دل میں قدر ہے، احترام ہے، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے چیلنجز سے باز آئیں، اور ایک دوسرے سے اگر مکالمہ بھی کرنا ہے، ایک دوسرے سے سوال اور جواب بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے پوری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اس لیے کہ جہاں شدت پائی جائے، جہاں پر پھر ایک ٹینشن کی کیفیت آ جائے، تو بہت سارے شیطان لوگ آ کر بیچ میں پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنے کی آگ کو مزید آگے بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں ان دونوں صاحبان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے آپس میں مکالمہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، احسن انداز میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے سے سوال اور جواب کی نشست کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم انہیں ایک درمیانی جگہ فراہم کریں، ہم انہیں ایک ایسی فیسیلیٹی دیں کہ جہاں یہ پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ اور پورے تحفظ کے ساتھ آ کر بیٹھیں، ایک دوسرے سے سوالات کریں، ایک دوسرے کے سوالات کے جواب دیں، اور وہ 2، 2.5، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کی نشست یا ایک سے زیادہ نشستیں، اس کے لیے پوری پروٹیکشن، اس کے لیے پوری میزبانی، اس کے لیے پورا انتظام یہ ہم کرنے کو تیار ہیں، اور اس بات کی بھی انشاءاللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی بدمزگی نہیں ہوگی اور اس کا وقار اور سنجیدگی وہ قائم رہے گی، اور اس کے نتیجے میں امکان یہ ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوں، اس کے نتیجے میں امکان یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے، اور اس کے نتیجے میں امکان یہ ہے کہ وہ جو بہت بڑے پیمانے پر افتراق اور انتشار پیدا ہو رہا ہے وہ نہ پیدا ہو اور وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فالوئنگ دی ہے، انہیں چاہیے کہ مثبت طریقے سے اپنے کام کو جاری رکھیں، اپنے اپنے طریقے سے دین کی بات کو آگے پھیلاتے رہیں، لوگوں کی اصلاح اور تزکیے کا کام کریں، اور امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، افتراق اور انتشار سے بچیں۔ بہت شکریہ۔